مذہب اسلام کے اندر دو ہی تہوار، ایک عید الفطر ہوتی ہے، ایک عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ جب عید آتی ہے تو وہ رات ہماری ایک ایسی ہوتی ہے جو انعام لینے کی ہوتی ہے۔ اپنے اللہ تعالیٰ نے کچھ امتحانات دیے تھے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، ایسے ایسے مشکل امتحانات جو آج کے وقت میں آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے خواب میں دیکھا، رات میں سوتے ہوئے تمہیں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے وہ خواب دیکھا، اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل دیے۔ حضرت ابراہیم نے ان کی بات پر عمل کیا اور اپنی آنکھوں سے پٹی باندھ کر کے آپ نے ان کو ذبح کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ چھری ان کی گردن کے اوپر نہیں چلی۔ اللہ کی طرف سے ایک دمبا آیا، وہ سائڈ ہو گیا، وہ دمبے کے اوپر وہ چھری چل گئی، جس کو تمام دنیا کے عالم اسلام، ورلڈ کے جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں، وہ سب اس کو بخوشی اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ نمسکار، آپ سبھی کا سواگت ہے ایشین اسکائی نیوز میں، میں ہوں آپ کے ساتھ ریحان۔ اس سمے ہم موتی نگر میں آئے ہوئے ہیں اور بقرعید کو لے کے جو ہے جاننے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ بقرعید میں کیا کیا جو ہے باتیں ہیں، کن باتوں کا دھیان رکھا جاتا ہے، بقرعید منائی کیوں جاتی ہے، سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں، بات کریں گے، مولانا صاحب ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ سر، کیا نام ہے؟ میرا نام محمد ہارون قاسمی ہے۔ بقرعید کا جو تہوار ہے وہ کیوں منایا جاتا ہے؟ دیکھیے، مذہب اسلام کے اندر دو ہی تہوار ہیں، جی ایک عید الفطر ہوتی ہے، ایک عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ جی تو عید الفطر وہ ہے جس میں سبھی مسلمان سوئی وغیرہ بنا کر کے پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ میں محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ جی اور مذہب اسلام میں اگر یہ تہوار بھی ہے تو اس میں کوئی یہ نہیں کہ کوئی ہلڑ بازی ہو یا کوئی اس طرح کوئی چیز ہو، بلکہ بہت ہی شانتی کے ساتھ آدمی ان تہواروں کو مناتا ہے۔ رمضان المبارک میں پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے انسان، پھر اس کے بعد میں یہ سب پربوں کے لیے ہوتا ہے، رب کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جب عید آتی ہے تو وہ رات ہماری ایک ایسی ہوتی ہے جو انعام لینے کی ہوتی ہے اپنے پربو سے، اپنے رب سے، گاڈ سے۔ ہم سبھی لوگ جو ہم نے روزے رکھے ہیں اس میں ہم سے کمیاں ہوئی ہوگی، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو اس رات میں بہت سنجیدگی کے ساتھ میں ہم رب سے توبہ کرتے ہیں، گناہ کی معافی مانگتے ہیں، اور پھر جو رب کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں وہ انسانوں کو ملتے ہیں، جو جس طریقے سے عبادت کرتا ہے اس کو اس طریقے سے ملتا ہے۔ اور رہا مسئلہ عید الاضحیٰ، جو سیکنڈ ہی ہماری عید ہے، جو کل انشاءاللہ الرحمن اس کی نماز بھی یہاں پر 7 بجے قریب ہوگی۔ اس کا بھی ایک خاص وہ ہے، جیسے آج کے وقت میں ہمارے سبھی پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پر حجاج کرام جتنے بھی لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ پورا کا پورا جو سسٹم ہے وہ سب ان سب چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ وہاں پر جتنے حاجی لوگ گئے ہیں وہ بھی قربانی پیش کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے۔ قربانی کا جو لفظ ہے، یہ آپ کسی بھی معاملے میں قربانی دیں گے تو قربانی کا مطلب رنگ آئے گا۔ اسی طریقے سے جو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام تھے، ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ امتحانات دیے تھے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، ایسے ایسے مشکل امتحانات جو آج کے وقت میں آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، آدمی کے ذہن میں بھی وہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ لیکن پہلے امتحان ان کا توحید کا اعلان، پھر اس کے بعد میں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ جائیے اپنی بیوی بچوں کو ایسی جگہ پر جا کر کے چھوڑ کے آ جائیے جہاں ویرانی ہو، جنگل میں بالکل۔ اس کو قرآن نے کہا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کیا آپ ایسی جگہ پر ان کو چھوڑ کے آ رہے ہو، جا رہے ہو کہ جہاں پر نہ گھاس اگتا ہے، نہ کوئی زمین کے اندر سے کوئی کاشت ہوتی ہے۔ بہرحال جب کسی کو اپنے رب پہ، اپنے پربھو پہ یقین ہوتا ہے، اس کا آرڈر ماننے کے لیے آپ فوراً چل دیے۔ جی تو جب گئے وہاں پر، تو جب وہ چھوڑ کر کے جاتے، جو ان کی بیوی تھی ان سے کہنے لگی کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں جنگل کے اندر نہ یہاں پانی ہے، نہ گھاس ہے، نہ کچھ ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے۔ تو اس طریقے سے بہرحال جب ان کی بیوی تھی، تو جب ابراہیم ایسے تھے تو بیوی تو اور بھی کمال کی ہوگی۔ جی تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا اس نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگے، ہاں ہمیں یہاں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں آپ؟ تو ان کی طرف سے یہ اعلان ہوا، حضرت ابراہیم کی
کو جب حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں اس پربو کے اس گوڈ لارڈ کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں جس نے مجھے آرڈر کیا ہے، جس کا یہ حکم ہے، تو جس وقت میں ان کی بیوی نے سنا انہوں نے فوراً ان کے دامن کو چھوڑ دیا. اس کو یقین تھا کہ جو رب تمہاری آگ کے اندر حفاظت کر سکتا ہے، اس سے پہلے بھی اور جو رب آپ کی آگ کے اندر حفاظت کر سکتا ہے وہ ہمیں یہاں بھی محفوظ رکھ سکتا ہے. اس یقین کے اوپر وہ لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے. تو کل عرفات کا میدان تھا، کل حاجی لوگ جو وہاں پر حج کرنے کے لیے گئے تو کل یوم عرفہ کے نام سے، یعنی حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کر کے گئے اور وہ چھوٹے سے بچے تھے، ان کو پیاس لگی. اب ظاہر سی بات ہے ایک ماں کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے، وہ ماں ہی بتا سکتی ہے جی، وہ ماں ہی بتا سکتی ہے کہ ایک بچے کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے. تو فوراً جس وقت میں ان کو پیاس لگی اور وہ ان کے کھانے کے لیے، ان کے پانے کے لیے وہ پہاڑی کے اوپر دوڑتی، کبھی ادھر جاتی تھی، کبھی ادھر جاتی تھی، کبھی ادھر جاتی تھی. اس کو ہم عرفہ کا میدان کہتے ہیں، یوم عرفہ، اس میدان کا نام عرفہ ہے. تو آج جو بھی لوگ حج کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو اس رکن کو ادا کرتے ہیں صرف ان کی یاد میں. تو اس وقت میں جب وہ آگے پیچھے 7 چکر لگائے اس نے، تو رب کو اس کی بھاگ کے اوپر، اس کی اس محبت کے اوپر اتنا رحم آیا. تو اسماعیل علیہ السلام جو ایڑیوں سے زمین کو رگڑ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی نکال دیا، چشمہ نکال دیا، جس کو ہم آب زمزم کے نام سے کہتے ہیں، جس سے پوری دنیا اس کو لے کر کے آتی ہے. لیکن آج تک اس کے اندر اتنی بھی کمی نہیں ہے. اور پھر مزید یہ کہ اللہ نے اس پانی کے اندر اتنی شفا رکھ دی ہے کہ آدمی جس نیت سے اس پانی کو پے گا اس کو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بڑی سے بڑی بیماری کو ختم کر دے گا. تو بہرحال اس کے بعد میں ایک اور امتحان جو میں اس مقصد پہ آنا چاہ رہا، اس کے بعد میں پھر ایک امتحان ہوا، جب بڑا ہوگا ان کا بیٹا تو قرآن میں اس کو، یہ جو قرآن ہمارا جو قرآن جس کو سبھی لوگ سنتے ہیں قرآن، یہ قرآن کریم جو ہے یہ ایک لاء کی کتاب ہے جی. یہ ڈائریکٹ پربھو کی طرف سے، گاڈ کی طرف سے، لارڈ کی طرف سے اس دنیا کے اوپر نازل ہوئی ہے. جب یہ دنیا کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور جب اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا تو اس انسان کو بنانے کے بعد میں اس کے لیے قانون کتاب اتاری جس کو قرآن کہتے ہیں. اس میں ہر ٹاپک کے اوپر بات کی گئی ہے. تو اس قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں. قال انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اس کا مطلب یہ کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا، میں نے رات میں سوتے ہوئے تمہیں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا بھی کس کا؟ ابراہیم کا. تو ان سے پوچھا ماذا تری، تمہاری اس معاملے میں کیا رائے ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر. تو بیٹا کہہ رہا بابا جی جو آپ نے دیکھا نا اس کو کر گزریے. قال یا ابت افعل، جو آپ کو حکم دیا گیا اور آپ نے جو خواب میں دیکھا آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، میں بھاگنے والا نہیں ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے وہ خواب دیکھا، اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل دیے. تو وہاں پر راستے میں جاتے ہوئے ان کو آ کر کے شیطان، سمجھتے ہو آپ شیطان؟ ہاں ابلیس جس کو کہتے ہیں، شیطان نے آ کر کے راستے میں روکنے کی کوشش کری. آپ کو اس عمر میں تو آپ کو بیٹا ملا ہے، آپ اس کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ تو ان کو بہکانا چاہا تو انہوں نے اٹھا کر کے کنکریاں ماری، کئی جگہ پر اس کو روکا، ان کو کنکریاں ماری. تو آج بھی حاجی لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو اس ابلیس کو جا کر کے کنکریاں مارتے ہیں. تو حج جو ہے وہ پورا ان کی اداؤں کا نام ہے. تو جب وہاں پر جا کر کے ان کو لٹا دیتے ہیں اور پھر بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے ابراہیم سے کہ ابا حضور ایسا کرو، آپ یہ تو کرنے تو جا ہی رہے ہیں، آپ مجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں، آپ ایسا کرو اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ممتا تمہارے اوپر غالب آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت غالب آ جائے اور آپ اللہ کے حکم میں تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے. تو نہیں، تو حضرت ابراہیم نے ان کی بات پر عمل کیا اور اپنی آنکھوں سے پٹی باندھ کر کے آپ نے ان کو ذبح کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ چھری ان کی گردن کے اوپر نہیں چلی. اللہ کی طرف سے ایک دمبا آیا وہاں پر، وہ سائڈ ہو گیا، اس دمبے کے اوپر وہ چھری چل گئی. اس یاد کے اندر، ان کی اس ادا کے اوپر
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کو پیش کیا، اور جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں جن کے اوپر استطاعت ہے، یہ نہیں کہ ہر آدمی کے اوپر ہے، اگر کسی کے اندر اتنی ہمت، کیپیسٹی اور طاقت ہے کہ آرام سے اپنے اخراجات سے بچا کر کے اس کو کر سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کوئی قربانی کرے۔ اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صاحب استطاعت یعنی پاور رکھتا ہے اتنا خرچ کرنے کی، اس کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پاور ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود نہیں کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ ہے جی، اور جس کے اوپر نہیں تو اس کے اوپر وہ نہیں ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت، ایک طریقہ ہے جس کو تمام دنیا کے عالم اسلام، ورلڈ کے جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں، وہ سب اس کو بخوشی اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ اور قربانی تو نام ہی ایسا ہے کہ جس معاملے میں آدمی قربانی پیش کرے گا انشاءاللہ اس پر رنگ ہی آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے۔ اچھا، ایک اگر آپ ایک سندیش دینا چاہیں، کیونکہ کل جو ہے بقرعید منائی جائے گی، تو کیا وہ پیغام ہو؟ میں سبھی ہندوستانی بھائیوں کو، مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، جتنے بھی ہمارے ہندوستان کے اندر لوگ آباد ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں پر رہتے ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں، کوئی کسی کا بھید بھاؤ نہیں ہے، نہ کسی اسلام نے کسی کو دشمن قرار دیا ہے، نہ کسی ہندو بھائی نے کسی مسلمان کو دشمن قرار دیا ہے، بلکہ چند لوگ ہیں جو اس فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اندھیرا لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ابھی کچھ دن پہلے بھی آپ نے دیکھا ہمارے ملک کے اندر الیکشن ہوئے ہیں، اکثر بجائے کسی کی بات نہ کرتے ہوئے ہمارے ملک کے لوگوں نے یہ سندیش دیا ہے، یہ آواز دیتی ہے کہ ہمارا ملک کا کوئی بھی انسان نفرت نہیں چاہتا ہے، ہمارے ملک کا کوئی بھی انسان اتفاق چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، ایک دوسرے کو عزت دینا چاہتا ہے، اور انسان انسان کا بھائی ہے جی۔ سب ایک پربھو کے بنائے ہوئے، سب ایک گوڑ کے بنائے ہوئے، رب نے اس انسان میں کوئی فرق نہیں رکھا، سب کے بال اسی طرح سے اگتے ہیں، سب کی آنکھیں اسی طرح سے دیکھتی ہیں، سب کے پیشاب کرنے کا طریقہ ہے کہ سب کے کھانے کا طریقہ ہے کہ سب کے پیدا ہونے کا طریقہ ہے کہ ہر چیز کا طریقہ انسان کے اندر کوئی ڈفرینٹ نہیں، ڈفرینٹ تو ہے شیطانی اور غیر شیطانی کا ہے جی، کچھ شیطانی کرتے ہیں، کچھ کچھ شیطانی نہیں کرتے ہیں۔ اب جو شیطانی کرتے ہیں وہ تو کسی بھی مذہب سے ہو، کسی سے بھی ہو، وہ شیطان تو شیطان ہے جی۔ اور رہا مسئلہ جو اچھے انسان ہیں، وہ جہاں پر بھی رہیں گے، جس جگہ پر بھی رہیں گے، وہ ہر جگہ ایک انسان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان کسی پیاسے کو پانی پلانے کی وجہ سے، کسی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے سورگی ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی انسان کسی انسان کو پانی پلائے گا، کیا وہ سورگی نہیں ہوگا؟ تو میں سبھی دیش واسیوں سے اور سبھی مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو آپ قربانی پیش کر رہے ہیں، اس کو بڑے سلیقے سے، بہت ہی مہذب انداز میں، اگر کسی بھائی کو اس کو دیکھنے سے تکلیف ہوتی ہے تو اندر ذبح کر لیجئے ہے جی، پھر اس کے بعد میں ایسی جگہ پردے کا انتظام کر کے آپ اس کو ذبح کیجئے، اور پھر سڑکوں کے اوپر آپ کی طرف سے کوئی آلائش نہ ہونی چاہیے، کوئی گندگی نہ ہونی چاہیے، کوئی بدبو نہ ہونی چاہیے، اور اگر کہیں کوئی بدبو وغیرہ کوئی نظم دیکھیں، آپ اس کو مخالفت کریں، آپ اس کو ہٹوائیے وہاں سے۔ تو میں یہی کہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہ آپ اس انداز سے اس قربانی کو پیش کریں، کسی بھی انسان کو کس طرح کوئی تکلیف نہ ہو، چاہے کوئی ہندو بھائی ہو یا مسلمان بھائی ہو۔ اگر آپ مسلمان کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں اس عمل سے، جب بھی آپ پاپی ہیں، گناہ گار ہیں، اور اگر ہمارے ہندو بھائیوں کو پہنچا رہے تو پھر ڈبل پاپی ہیں آپ لوگ ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے اگر دیا ہے تو بہت ہی مہذب انداز میں، بہت صفائی ستھرائی کے ساتھ میں، اور یہ جو قربانی کا گوشت میں خاص کر اسپیشلی بول رہا ہوں، یہ قربانی کا گوشت اگر آپ ہمارے ہندو بھائیوں کو جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، آپ ان کو دینا چاہیں تو بہت ہی اچھا ہے، آپ ان کو دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مثلا مذہب اسلام کے اندر ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ ہندو بھائی کو یا کسی غیر اسلامی بھائی کو یہ گوشت نہیں دے سکتے، آپ اس کو بطور گفٹ، بطور ہدیہ آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے بھی، دیش واسیوں سے، سبھی ہندوستانی بھائیوں سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میرا پیغام خاص کر یہ کہ اس ہندوستان کو بگڑنے نہ دیا جائے، اس ہندوستان کے اندر محبت اور اخوت، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے لیے ہر وقت تیار رہیے کہ اگر کسی کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم ہر وقت آپ کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ حافظ، ہندوستان زندہ باد۔ آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے دیش واسیوں کو؟
देश के लिए कहेंगे सब मिल जुल के इस काम को करें और सब एक दूसरे को गले मिलाएं और उसको खुश रखें। जब वो खुश है तो सारी दुनिया खुश है, आपस में खुश है तो सब खुश है, सब ठीक ठाक है। बस यही कहेंगे सबके लिए।